اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم تفسیر کریں گے وہ ویسے تو اگر ہم 30ویں پارے کی دیکھتے ہیں تو وہ سورہ نمبر 10 بنتی ہے، لیکن ویسے وہ 87 سورہ بنتی ہے پورے قرآن پاک کے سیکونس کے لحاظ سے دیکھیں تو 30ویں پارے کی 10ویں سورت ہے سوری۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ بیسیکلی ہم ترجمہ کے ساتھ دیکھیں گے، پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی تفاسیر سن لی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا قرآن پاک میں، تو اس کا ذکر پہلے کی کسی صورت میں ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اس سے بھی ریپیٹیشن کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک میں بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ انسان کی نیچر ہے نا، وہ بھول جاتا ہے، ایک بار بتائی جائے بات تو اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام کر دیا کہ اس کو بار بار مختلف طریقوں سے بار بار یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں خود یہ ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے تو ہر طرح کی مثالیں دے کر انسان کو سمجھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو لے لو، اور اگر نہیں لینا چاہتے تو آخرت کی پھر باقی ساری چیزیں بھی سامنے رکھ دی ہیں کہ تمہیں پھر نقصان یہ اٹھانے پڑیں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آج، وہ ہے سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ پہلی آیت، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ یہ ذکر اذکار کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوری دنیا کو بنایا، تمہیں دنیا میں کیا کچھ دیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ ذکر اذکار، ہم ڈیلی لائف کے کاموں میں بزی ہوں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان کاموں کے بیچ میں بھی جہاں جہاں ہمیں 5 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ ملتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں زبان سے۔ ہم ہر وقت تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صرف آپ کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا ذکر کریں۔ جیسے سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدیث میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا ذکر کرنے کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں ان کو آپ ذکر کریں۔ اور اوبویسلی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کے بہترین ناموں کا پاکیزگی بیان کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے کہ مٹی کا ایک لوتھڑا بنایا اور وہ بس پیدا کر کے اور چھوڑ دیا اور وہ جدھر کو مرضی داتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیر اور ہمارا جسم، ہمارا فیس کہہ لیں آپ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ پیچھے سورہ ہم نے پڑھی تھی، سورہ مطففین تھی، اور سورہ مطففین کی اگر آپ پیچھے جا کے قرآن پاک میں کھولیں، آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، ٹھیک ہے، جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کی اور تجھے ڈھالا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریپیٹ کی ہے، یہ بات سیم بات پیچھے ہوئی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کہ جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ یعنی کہ آپ کو اپنے جسم کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے جسم میں نہیں ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہم کانوں سے سن سکتے ہیں، ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم ٹیسٹ کو فیل کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیسٹ لیس ہوں کبھی کسی بیماری کی وجہ سے تو کتنی کوفت میں آتے ہیں کہ یار ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا چیز کا، تو وہ ہمارے نزدیک کھانا نہ کھانا برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر چیز ہمیں قرآن پاک میں ہمیں ہمارے بارے میں بھی بتایا کہ تم کیا ہو۔ تم بیسیکلی جیسے اب پیچھے بتایا گیا کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، بار بار ذکر ہو رہا ہے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، ہمیں ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کر کے تجویز کیا اور پھر راہ دکھائی۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
اور پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس پوری کائنات میں اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی، رسول، پیغمبر بھیجے، ان کو صحیفے دیے، ان کو کتابیں دی، اور ان کو انسانوں کو بتایا ان کے ذریعے سے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میسنجر بنا کر بھیجا ان کو، اور ان کے ذریعے سے باتیں ہم تک پہنچتی رہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شروع دن سے ہی ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اس دوران جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان ساروں کا ایک ہی وحی ان کو تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو، ادھر ادھر نہ بھٹکو، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، بدی کا راستہ بھی بتا دیا، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کی طرف جاؤ گے تو کیا ملے گا، اور اگر برائی کی طرف، حرام کی طرف جاؤ گے تو کیا ملے گا۔ اور یہ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ یہ ہمیں ان کتابوں کے ذریعے پتہ چلا، ہمیں نبیوں نے جو بتایا آ کر ہمیں ان کے ذریعے پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ اب دیکھیں آپ، بہار آتی ہے پھر خزاں آتی ہے، پھر موسم تبدیل ہوتا ہے، پھر بہار آتی ہے، پھر خزاں آتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بہار میں آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، پھول نظر آتے ہیں، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد چلے جائیں تو وہاں تو سمائی چینج ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہی چیزیں جو اتنی ہریالی، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جیسے خزاں کا موسم آتا ہے وہ سب کچھ سوکھ ساکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بھی زندگی اور موت کا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسی طرح سے جیسے زمین سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے اس میں ڈکلائن بھی آ جاتا ہے، وہ پھر ہم اس کو سکھا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گھاس کی مثال دی ہے، کیونکہ زیادہ پرومیننٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ابھی خزاں میں دیکھیے گا کہ جہاں پہ ہری گھاس تھی وہاں پہ وہ گھاس یلو ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اس کو پیدا کیا گیا، پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہوا، پھر وہ دنیا سے جائے گا، اور پھر وہ کس طرح سے آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ سیکوینس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں بیسیکلی جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے غور و فکر کی بات کی ہے کہ میری کتاب میں، میری بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں، کس طرح بنائی گئی ہیں، یہ اگر ایسے ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کو یاد کرنے لگ جاتے تھے وحی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم تجھے یاد کروائیں گے، ہم تمہارے دماغ میں چیزیں بٹھائیں گے اور تمہیں وہ چیزیں کبھی بھولیں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی تمہیں یاد رکھوائی جائیں گی، چیزیں یہی تمہیں بتائی جائیں گی۔ اس میں بھی کافی ساری چیزیں ایسے تفاسیر ہیں جس میں ڈیفرنٹ قسم کی رائے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کچھ آیات جو ہے ایسی ہیں جو منسوخ کر دیتے تھے، قرآن پاک میں موجود ہے لیکن ان کو منسوخ ان دا سینس کیا جاتا تھا کہ اب جیسے مکہ میں جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا، تو بہت ساری چیزوں کے لیے ڈائریکٹ نہیں منع کیا گیا، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے یہ چھوڑ دو، یہ حلال ہے یہ کرنے لگ جاؤ۔ ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کسی سے علم کی بات کرتے ہیں، کسی ایسے انسان سے جب آپ علم کی بات کرتے ہیں جو گناہوں میں گرا ہو، تو ہم فٹ سے اس کو نہیں کہتے بھائی سب چھوڑ کے مسلمان ہو جاؤ، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، وہ سب چھوڑ کے اگلے دن مسلمان ہو کے بیٹھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پریکٹیکل مسلم جو ہوتا ہے، پریکٹیشنر مسلم جسے کہتے ہیں، وہ نہیں بن جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کہیں گے نا کہ بھائی چلو اگر آپ یا بہن آپ اگر ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک نماز سے شروع کر لو نا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ نماز پڑھو گے، آپ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو گے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو انجوائے کرو گے کہ یار نہانا بھی پڑتا ہے، کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، برش کرنا پڑتا ہے، پھر نماز وضو کے دوران مسح کرنا پڑتا ہے، ہمارے ہر جو ایکسٹرنلی اوپن آرگن ہے، ناک ہو گیا، کان ہو گیا، منہ ہو گیا، تو ان کو اندر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، تو کتنا بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بتائی ہیں. جیسے شراب کے بارے میں ذکر تھا کہ شراب جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کو حرام نہیں کر دیا گیا تھا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ پینے کے بعد مسجد میں مت آؤ, میں نے کہ عبادت مت کرو. تو وہ پھر لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے جانا ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس اور نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم اس کو پیے بغیر تو رہ سکتے ہیں, لیکن ہم نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو لوگوں نے پھر اس پہ غور کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آیات نازل ہوتی گئیں. تو ایک وقت آیا کہ جب شراب کو حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر جو کچھ اللہ چاہے. تو یہ والی رائے بھی کچھ علماء کی ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو منسوخ کر کے اور اس کی جگہ کچھ نئی آیات دے دی گئی کہ ہاں اب یہ حکم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اپنی رائے ہے علماء کرام کی, اور ہم یہاں پر اس کو اتنے زیادہ بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ کون سی چیزیں منسوخ کی گئیں کون سی نہیں کی گئیں. اللہ معاف کرے, ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے. علماء کرام کے پاس دین بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ دین کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں. تو ہمیں بس سننا ہے, جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے بات وہ ہم مان لیں گے, تو جو نہیں لگتی دل کو بات وہ ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی جس میں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں اس کو سرسری سا دیکھ کے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں, آپ کو سب یاد کروا دیا جائے گا. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. اب دیکھیں, وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. سیم یہی بات ہم نے پڑھی تھی پچھلی سورہ میں, سورہ طارق میں, آیت نمبر ہے 9. تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے جس دن پوشیدہ بھید کھل پڑیں گے. ٹھیک ہے, پوشیدہ بھید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ چھپا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے تو آپ کی نیت نہیں چھپی ہوئی, آپ نے کیا چھپانا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں اگر قرآن پاک آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو میری نیت معلوم ہے کہ میں اگر وقت نکال رہی ہوں, کیونکہ میں تو خود پڑھ چکی ہوں نا, اگر میں وقت نکال رہی ہوں تو میں کس کے لیے وقت نکال رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو 2-4 میرے بہن بھائی سن لیں تو اور اس سے کچھ سیکھ لیں, اور مجھے سنیں تھوڑا سا, چلیں سن لیں جتنا بھی سننا, اور اس کے بعد کسی عالم دین سے بھی سن لیں. ٹھیک ہے, تو وہ آگے پھر انسان جب سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے, تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں تو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا کتنا ٹائم دین کے ساتھ, دین کی باتوں کو سیکھنے کے ساتھ گزر کے آپ کو بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا, آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو نیتیں تک جانتے ہیں, تو پھر ہم پوشیدہ گناہ ثواب کو کیسے بھول جائیں. آپ اس کی خفیہ مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب اس باتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ چھپا رہے ہیں لوگوں سے. اچھا جی, آگے ہے آیت نمبر 8. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے, یعنی قرآن پاک کو یاد کرنے میں, اس کے اوپر عمل کرنے میں اور اس کی طرف رہنمائی کروانے میں ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آگے دیکھیں اگلی والی آیت میں کیا ہمارے لیے آگے جو تقریباً 3-4 آیات ہیں جس میں غور سے سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها اشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ابھی دیکھیں پیچھے والی آیت میں کیا تھا, یہ سورہ طارق جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو کافروں کو مہلت دے, یعنی کہ ان کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دے, انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہلت کا بھی ذکر کیا کہ جو سنتا ہے اس کو سناؤ, جو نہیں سنتا اس کو رہنے دو. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ٹھیک ہے, جو سننے والے ہیں وہ تو سنیں گے, جنہوں نے نہیں سننا انہوں نے کسی بھی حال میں نہیں سننا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سنانا بالکل بند کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ آپ بات ہی کرنا بند کر دیں کہ یہ میری بات نہیں سن رہے, اب میں ان کو بات نہیں سنا رہا. اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا اثر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے والا ہے. اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ڈرنے والے تو عبرت حاصل کر لیں گے.
ٹھیک ہے. جو ڈرنے والے کا ہم نے اس وقت پیچھے آیات میں ذکر کیا تھا کہ جس کے اندر ڈر ہوگا نا وہی نصیحت حاصل کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اور وہ نصیحت حاصل کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے ڈر ضروری ہے. ڈر ان دا سینس کہ یار اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوال کرے گا ہم سے. ٹھیک ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ اپنے سے اوپر عہدے پہ کوئی ہوتا ہے اور ہم نیچے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے اوپر جو ہمارے بیٹھا ہوتا ہے اوپر کی پوزیشن پہ, اس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہمیں پوچھے گا, ہم اپنا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس پروردگار کا, اس کائنات کو بنانے والے کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں پوچھنے کی باتیں کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی تو ڈرا رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ڈرنے والے تو عبرت حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو بتا دیا ڈرنے والوں کے بارے میں, اور آگے آیت میں دیکھیں یتجنبها الاشقی, ہاں بدبخت لوگ اس سے دور رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نہیں مانتے, جو اپنی بدبختی کو بلا رہے ہوتے ہیں, اپنے دشمن ہوتے ہیں. دشمن ہی ہے نا اپنے ساتھ. تو ہم دنیا میں تو اپنے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سردی گرمی میں اپنے جسم کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی روح کا خیال نہیں رکھتے. ہم اپنے جسم کی خوراک کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, لیکن ہم اپنی روح کو بھول جاتے ہیں. اور یقین کریں ہمارے ہاں جو سٹریس اور ڈپریشن کی بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے. جب آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو ڈپریشن اور سٹریس تو کہیں دور رہ جاتا, کیونکہ پھر آپ ہر طرح کے حالات میں یہی سوچ رہے ہوتے کہ یار میرے اللہ کی مرضی ہے, یہ جو بھی ہوا ہے نا یہ اللہ کی مرضی, یہ میری قسمت میں تھا, یہ اللہ کی مرضی ہے. دعا آپ ضرور کرتے ہیں اچھے حالات کے لیے, ہر چیز کے لیے, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ پہ پورا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو یا کسی اور کو بلیم نہیں کرتے, تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نیگیٹیوٹی انسان کو سٹریس کرتی ہے نا, آپ نیگیٹیو ہو جاتے ہو چیزوں کے بارے میں اور پازیٹیوٹی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہے, اگر نصیحت کچھ فائدہ دے, ڈرنے والے تو عبرت حاصل کر لیں گے, ہاں بدبخت لوگ اس سے دور رہ جائیں گے. تو اب یہ قرآن پاک کی طرف بلانے والا بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جو آنا چاہے گا اس کو پتہ ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے. بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو بار بار یہی کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو, اور بہت سارے ایسے ہیں جو روکتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی قرآن خود نہ پڑھنا, بھٹک جاؤ گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو ریٹن فارم میں بھی, ابھی یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, ریٹن فارم میں ہمارے پاس بکس فارم میں تفاسیر موجود ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں, کیسٹس موجود ہیں. اب تو کیسٹ سے بھی آگے بات چلی گئی ہے, اب تو ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب اور باقی پلیٹ فارم کی شکل میں, ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ جس بات کو سننا چاہتے ہیں کسی بھی عالم دین سے, آپ آرام سے ٹھکر کے اس بات کو ریسرچ کریں, آپ کو مل جائے گا آنسر. اب تو زمانہ بڑا آسان ہو گیا نا علم کے حساب سے. پہلے تو ہمیں کسی کے پاس جا کے پوچھنا پڑتا تھا, زحمت کرنی پڑتی تھی, اس بندے کو ڈھونڈنا پڑتا تھا سوال کرنے کے لیے. اب تو ہر چیز ہمارے بس ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے کہ ہم ذرا سا سرچ کریں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. اب تو آسانی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 طرح کے لوگ بتا دیے نصیحت کرنے والے, ایک ڈرنے والے اور ایک نہ ڈرنے والے, اور ان کو بدبخت بھی کہہ دیا ساتھ. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ سنبھل جاؤ. اور آگے دیکھیں ہم ان کے بارے میں بھی بتا دیا, الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, جو بڑی آگ میں جائیں گے جہاں پھر نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے بلکہ حالت نزا میں پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی سخت بات کر دی کہ جو لوگ بات نہیں مانتے ان کی سزا بتا دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. کہ جو لوگ بات نہیں مانتے اور وہ دین کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, دین کی بات سامنے کی جا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے راستہ ہی بدل لیتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں کیا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہمارے دنیا دار جن سے ہم دین کی بات کریں, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اس بارے میں, تو کہتے ہیں آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کے, آپ اسلام کو چھوڑ کے آپ بات کریں. بھائی اسلام تو ہر چیز میں, اسلام ہی تو ہے ہمارے پاس, اسلام کے ذریعے ہی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم کیسے اس کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, دنیا تو ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا. تو دنیا بیسیکلی آپ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور عیاشی کریں اور پھر آپ جس طرح سے زندگی گزاریں اور چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ اگر آپ اس طرح کی بدبخت لوگ ہیں تو پھر کیا ہے, جو بڑی آگ میں ڈالے جائیں گے. یعنی کہ ایسی آگ ہوگی کہ جہاں پہ انسان کے جسم کو کوئلہ بنا دیا جائے گا, پھر اس کو جسم دیا جائے گا, پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے دوبارہ سے سزائیں دی جائیں گی. تو حالت نزا میں پڑا رہے گا, یعنی کہ ایسی حالت کہ جس میں وہ نہ زندوں میں سے ہوگا نہ مردوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا,
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بے شک ان لوگوں نے فلاح پالی جو پاک ہو گئے اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کتنے صاف الفاظ ہے کہ فلاح پالی. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اندر سے ہر برائی کو چن چن کے نکالا اور اپنے آپ کی روح کی، اپنے جسم کی، جیسے ہم صفائی کا خیال کرتے ہیں ویسے ہم نے روح کی، جسم کی اور اپنے دماغ کی صفائی کا خیال رکھنا کہ ہم اپنا روز تزکیہ کریں کہ کیا ہمارے اندر کوئی برائی آ گئی ہے. ہم دوسروں میں سے بھی تو چن چن کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم وہ فلاں بندے تو نہیں ہیں کسی کے لیے. کوئی ہم میں سے بھی تو نکالتا ہوگا نا غلطیاں. ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں میں سے ہم غلطیاں نکال رہے ہیں اور ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں. کیا ہم فرشتہ؟ ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہمارے اندر بھی تو غلطیاں ہوں گی، کسی کو ہمارے اندر وہی غلطیاں نظر آتی ہوں گی. تو ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے، ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان لوگوں نے فلاح پا لی ہے جو پاک ہو گئے. اور اس کے علاوہ آگے کیا کہا گیا، اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے. ظاہر ہے رب کا نام، جس رب نے ان کو بنایا ہے، جس رب نے ان کو زندگی دی ہے، نماز جیسی نعمت دی ہے، اور اس نعمت کو جھٹلا دیتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنی روزی روٹی کے لیے 5 گھنٹے کو ڈبل کر لیں، 10 12 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں. ہمیں وہ آسان لگتا ہے، لیکن ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے. تو جنہوں نے یہ سب کام کیے انہوں نے فلاح پا لی، یعنی کہ انہوں نے اپنے اندر سے برائیوں کو، ہر چیز کو نکال کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور پھر نماز پڑھتے رہے. نماز کا ذکر لازمی آئے گا. نماز کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ نماز کہتے ہیں نا برائیوں سے روکتی ہے. تو جب نماز برائیوں سے روکتی ہے تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار نہ کرے، کیونکہ نماز پڑھنا تو شروع کرے. اگر کوئی برائی کرتا بھی ہوگا نا تو آپ دیکھیے گا، اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوتی بھی ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ اب ہمیں عادت بھی پڑ گئی نماز پڑھنے کی، تو ہم نا آہستہ آہستہ برائیوں سے خود بخود دور آتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے شرم آتی ہے پھر کہ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ گناہ کیا تھا، اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، میں کس منہ سے کھڑا ہوں. تو خود بخود جب آپ کو شرم حیا آنے لگتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہیں، پھر آپ خود بخود چیزیں چھوڑتے چلے جاتے ہو. تو یہ کچھ چیزیں کوشش کرنے سے، دعاؤں سے حاصل ہو جاتی ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو سکیں. اور آگے دیکھیں، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے تو یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی بکری سے بھی کم تر کہا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کسی جگہ سے گزرتا ہے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے نا، تو اس دنیا کی زندگی کو وہ والی زندگی سمجھو. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ، ہمارے تو اگلی سانس کا بھروسہ نہیں، ہم پتہ نہیں کتنے عرصے کی پلاننگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں ضرور ہیں، لیکن ہمیں بار بار نا خود کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ ہم نے یہاں سے نا اعمال اکٹھے کرنے ہیں، ہم نے بہت سارے لگیج، اپنا سامان اکٹھا کرنا ہے آخرت کے لیے. ہم نے یہاں سے بہت ساری چیزیں لے کے جانی ہیں ایسی جو کہ ہمارے آخرت میں بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں کے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مچھر کے پر کے برابر کہا ہے. تو ہم اس دنیا کی زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بالکل ہی یہاں کے ہو کر رہ گئے ہیں ہم لوگ. ہم اپنے ڈیلی لائف کو دیکھیں تو ہمارے تو ہر کام ہی دنیا میں ہی ہیں، بس دنیا کے لیے ہیں. ہم زیادہ زیادہ دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن خوانی کرا لیتے ہیں. 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم جلسے جلوس کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے مسلمان ہو گئے. آپ زیادہ زیادہ ہوا تو جمعرات کو ہم نے ختم دلا لیا، پھر اس کے بعد ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو تو ذکر قرآن میں ابھی تک تو میں نے کہیں نہیں پڑھا. 30 پارے میں نے پڑھ لیے، میں نے کہیں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں پڑھا. یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے نا، تو ہم ان کے ساتھ کاپی کرتے کرتے آگے پہنچتے چلے گئے. ہم نے اس قرآن پاک کو اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے استعمال کرے، جبکہ ان مردوں کو چاہیے تھا وہ قرآن پاک پڑھتے نا. ان مردوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا اس زمانے میں موجود ہوگا نا. علماء کرام تو ہر زمانے میں رہے. تو بیسیکلی جو اس کتاب کا مقصد تھا نا، وہ ہم مسلمان بھول چکے ہیں.
ہم تھوڑا بہت جو قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں نا، وہ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے سامنے والا، یہ کیا بات کر رہا ہے، کس طرف سے موڑ توڑ کے بات کر رہا ہے، کس ہمت کے ساتھ بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سیدھے سیدھے اصول زندگی کے بتا دیے گزارنے کے لیے. نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہے. بس اتنی سی بات کہی ہے. اور ہم اس کو توڑ موڑ کے پتہ نہیں کدھر کدھر بھٹکتے ہیں. کبھی مزاروں پہ بھٹکتے ہیں، کبھی ہم کسی کے پاس دعائیں لینے پہنچ جاتے ہیں، ہم کبھی ختم دلانے پہنچ جاتے ہیں. ہم ختم کو دلائیں گے تو ہم جمعرات کو ختم دلائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہماری زندگی میں چینج آ جائے گا. آگے دیکھ لیتے ہیں. والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. یعنی کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بہت بہتر. پہلے دنیا کی بات کی ہے نا کہ تم تو دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو، تو اب آخرت کا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ آخرت بہت بہتر اور بقا والی جگہ ہے. یعنی کہ ایسی جگہ ہے، یہ دنیا تو فانی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت جو ہمارا آخری سفر بنایا ہے وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی نا، ہماری دائمی اور ابدی زندگی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار عقل استعمال کرنے کو کہا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی ہے کہ تم کچھ بھی مت چھپاؤ اللہ سے. اللہ تمہیں سب جانتا ہے. اللہ کہتا ہے نا شرک سے بھی قریب ہے. تو وہ ہم اپنے دکھ سکھ سنانے کے لیے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بات سن رہے ہوتے ہیں، ہر بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم کس نیت سے دوسروں کو پرکھ رہے ہو، تم کس نیت سے کسی کی مدد کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تم واہ واہ کے لیے تو نہیں کر رہے. تم اگر کسی کی مدد کر رہے ہو تو واہ واہ کے لیے تو نہیں کر رہے. تم اگر کسی کو، اب ہمارے ہاں بہت عام چیزیں ہیں، خیر آپ سب کو پتہ ہی ہے، جیسے رمضان میں راشن دیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی عام بھی کسی کی ذرا سی مدد کر دی جائے تو ہم فوٹو سیشن کروا کے اس غریب کا پوری دنیا کو چہرہ دکھا دیتے ہیں. اس غریب کا بھرم، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کا چہرہ پوری دنیا کو دکھا کے کہتے ہیں ہاں یہ غریب ہے جس کی ہم نے مدد کر دی. ہم نے بڑا تیر مار لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو ہم ظاہری طور پہ تو بے شک الحمدللہ کی تسبیح آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں دن میں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر الحمدللہ نہیں ہے، دل کی روح کی گہرائیوں سے آپ شکر ادا نہیں کرتے اپنی نعمتوں کو گننے کے بعد، تو وہ کون سی الحمدللہ کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا ذکر کیا ہے. ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں. اب دیکھیں کتنا صاف صاف اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہے نا قرآن پاک میں، وہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نبیوں کو دی تھی. وہ نبی خود نہیں لکھے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو تختیاں دی گئی تھیں وہاں پہ، جب آپ حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی تھی تو اس وقت ان کو وہ تختیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹن فارم میں ملی تھی، جو کہ بعد میں خیر غائب ہو گئیں، بہت کچھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ وہ جو کتابیں تھیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تھی، یعنی کہ ان میں بھی یہی باتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ذکر 2 نبیوں کا کیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کی ریزن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تھے دنیا میں، جب آئے تھے، جب یہاں پہ دنیا بنی تھی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا کہ جو یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہی ہوگی، یعنی کہ مسلمان. ٹھیک ہے. تو جو خانہ کعبہ ہے اس کی بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بیس ہے، جو اس کی جیسے بنیادیں ہیں، وہ پہلے سے موجود تھی دنیا میں. ٹھیک ہے. اور ان بنیادوں کے اوپر ہی خانہ کعبہ بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت آدم کے بعد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور حضرت نوح کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ چند لوگوں کو بچا کر حضرت نوح کشتی میں لے گئے تھے، اور اس کے علاوہ پچھلے جتنی پوری دنیا تھی، پوری دنیا میں پانی بھر گیا تھا، بس یہ کہہ لیں آپ، اور پانی میں سب بہہ گیا تھا. اس دوران میں وہ کعبہ بھی بہہ گیا تھا. پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم آئے تو حضرت ابراہیم نے ہر زمانے میں مطلب نبی کرتے رہے، پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں اس کعبے کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، اور حضرت اسماعیل کو کس طرح سے وہاں پہ بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو اس وجہ سے بھی جو مکہ کے لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مانتے تھے. اور حضرت موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عیسائی ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہ عیسائی لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
حضرت ابراہیم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کوئی انوکھی باتیں نہیں کی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کتابیں پہلے بھی بھیجی گئی ہیں، ان کتابوں کو جو علم تھا وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود لی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی چینج کوئی کر نہیں پایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھا۔ پہلے صحیفے غائب ہو گئے اور وہ پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے، اور جو کتابیں تھیں وہ ان میں انسان نے اپنی مرضی سے چینجز کر لی کیونکہ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ تو آج ہمارے یہاں پر سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ اعلیٰ۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کل جو ہے وہ سورہ غاشیہ کمپلیٹ کر لیں۔ ہفتے میں مشکل سے 2 ویڈیوز ہی بن پاتی ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ کوئی 3 ویڈیوز پہ کام ہو جائے، لیکن 2 ویڈیوز ہی بن پاتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد اس کو 30 پارہ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ سب سے بڑی بات عمل کر سکیں۔ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر تو وہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ کتاب تو عمل کی کتاب، یہ کتاب عمل کی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے اور ڈگری لے کے اور رکھ لیں اور آپ کہیں کہ جی دنیا کے ہر بندے سے کہتے پھر ہم نے تو قرآن پاک پڑھ لیا، لیکن وہ جب آپ کے عمل میں نظر نہیں آئے گا تو آپ مذاق بن کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے آپ نے خواتین دیکھی ہوں گی اور بہت سارے مرد حضرات بھی جن کی زندگیوں میں قرآن پاک بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ان کے الفاظوں میں ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو نزدیک ہیں، لیکن ہم انسان اللہ سے کتنا نزدیک ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا واقعی ویسے انسان ہیں جیسے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بننے کو کہا ہے، ہمیں اللہ نے کیا کیا کرنے کو کہا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم اسلام کے مطابق قانون بنا پا رہے ہیں، ہم پردے کا انتظام کر رہے ہیں، ہم باقی محرم نامحرم کا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اور انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔